کیونکہ یہ پھر 1920 میں ہمارے جو ہندوستان میں جو یہ سماجی لوگ تھے ان کو ایک کال آئی، علماء نے کہا کہ ہندوستان انگریزوں کے تسلط کے نیچے دارالحرب ہے، یعنی ایسا علاقہ ہے کہ جس میں رہنا جو ہے مسلمانوں کے لیے روا نہیں ہے، اس سے ہجرت کرنی چاہیے۔ تو مسلمان ہزاروں کی تعداد میں افغانستان چلے گئے، اس میں باچا خان، یہ جو نام میں نے لیے اور لوگوں کے، یہ بھی سارے چلے گئے۔ تو افغانستان اس خیال سے گئے تھے کہ وہاں سے آزادی کے لیے یہاں کوشش کریں کہ افغانستان پسماندہ چھوٹا سا ملک تھا، اس وقت اس طرح سے اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ ہندوستان میں لڑائی لڑواتا۔ تو کچھ لوگ مایوس ہو کے واپس آنا شروع ہوئے، لیکن کچھ لوگوں نے وہاں مباحثے کیے اور سب نے کہا، اور باچا خان اور ان کے ساتھی جو گئے تھے، یہ فضل محمود مخفی اور دوسرے لوگ، انہوں نے افغانوں سے، ہندوستان کے باقی لوگوں سے باتیں کی اور یہ انہوں نے کہا کہ ہمیں مدرسے قائم کرنے چاہیے۔ تو یہ اتنے ایکسائٹیڈ تھے کہ باچا خان جب وہاں سے واپس آئے تو پیدل اس وقت آنا جانا تھا، مومند ایجنسی جو ابھی مومند ڈسٹرکٹ ہے، یہاں سے واپس آئے، لیکن یہ گاؤں، حالانکہ ان کا گاؤں قریب پڑتا ہے، لیکن یہ اپنے گاؤں نہیں گئے، یہ دیر چلے گئے، باجوڑ چلے گئے، باجوڑ سے دیر۔ وہاں انہوں نے جلدی سے ایک مدرسہ بنایا دیر میں، اور وہ بہت جلدی چلنے لگا، 400 لڑکے اس میں پڑھنے لگے۔ انگریز جو پولیٹیکل ایجنٹ تھا پارلیمنٹ ایجنسی میں بیٹھا ہوا، اس نے دوربین لگائی تو اس نے کہا یہ خطرناک بات ہے۔ اس نے دیر کے نواب کو خط لکھا، اس نے کہا آپ کیا چھوڑ رہے ہیں، یہ تو خطرناک بات ہے تمہارے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی۔ تو دیر کے نواب نے ان سے کہا یہ بند کر لیں، مدرسے میں بند کیا۔ تو یہ جو اس کے بعد انہوں نے کہا یہ انفرادی کام نہیں ہے، اس کے لیے تنظیم بننی چاہیے، اجتماعی کام ہے۔ تو اس نے اپریل 1921 میں، 1 اپریل 1921 میں انہوں نے میٹنگ کی اور ایک تنظیم بنائی، انجمن اصلاح افاغنہ۔ انجمن اصلاح افاغنہ، افغانوں کی اصلاح کی انجمن، اور اصلاح سے مراد تعلیم، علم۔ تو یہ بیسیکلی انہوں نے یہاں سے شروع کیا۔ تو مدرسے انہوں نے قائم کیے، اور عثمان زئی میں پہلا مدرسہ انہوں نے قائم کیا باچا خان کے اپنے گاؤں میں۔ تو باچا خان کے دونوں بیٹے غنی خان اور ولی خان اسکول میں پڑھتے تھے پشاور میں، لیکن اس نے اپنے بیٹوں کو اسکول سے نکال کے مدرسے میں لے آیا، کیونکہ اس نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں دوسرے لوگوں سے کہوں کہ اپنے بچے یہاں بھیج دیں اور میرے بچے دوسری جگہ پڑھیں۔ تو انہوں نے شروع کیا۔ تو یہاں پر یہ مخفی صاحب استاد تھے، تو غنی خان نے کہا کہ مخفی صاحب نے ہمیں پڑھایا، اور مخفی صاحب نے ایک شعر کہا ہمارے سامنے، اور وہ شعر میں اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ مخفی صاحب نے کہا کہ خدایا دا سے وقت براشی کہ زمون جہاز بو ہم وی، خدایا دا سے وقت براشی کہ زمون جہاز بو ہم وی، لکہ باز بو پہ ہواشی پتراخو وہ سم وی، اور ریل بو ہم زمون پیداشی، اور تار بو ہم پہ ہر قدم وی، اور زبق پل جرنیل بسیم، اور پہ دشمن بو دو کول وی۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس نے کہا کہ اے خدا، کبھی ایسا وقت بھی آئے گا، کبھی ایسا وقت بھی آئے گا کہ ہمارا اپنا جہاز ہوگا، ہمارا اپنا جہاز جو شاہین کی طرح سمندروں کے اوپر پرواز کرے گا، اور ہماری اپنی ریل ہوگی، ہمارا اپنا تار یعنی ٹیلی گراف ہوگا، اور ہم اپنے جرنیل کے پیچھے جائیں گے اور دشمن سے لڑائی لڑیں گے۔ لیکن پوری ریاست کا نقشہ، یہ تو ان کا خواب پورا ہو گیا۔ اور یہ دیوبند سے فارغ آدمی تھا، لیکن دیکھیں نا یہ جو، تو یہ یہاں سے شروع ہوا۔ تو یہ پہلے انہوں نے اسکول پڑھائے، انگریزوں نے اسکولوں پر پابندیاں لگانے شروع کی۔ باچا خان کو انہوں نے پکڑ لیا کہ کیوں مدرسے آپ چلا رہے، یعنی کوئی انہوں نے جل سے جلوس نہیں، انہوں نے کہا کہ آپ یہ مدرسے کیوں چلا رہے۔ تو جیلوں میں پھر ایسا ایسا، تو باچا خان میرا خیال 22 میں پکڑا گیا، 24 میں جب رہا ہوا تو اس کو چونکہ یہ انجمن اصلاح افاغنہ چلا رہے تھے، یہ فخر افغان کا خطاب بھی اس کو اس پر ملا۔ یہ مدرسے بنانے پر جب یہ جیل سے آیا تو اس کے فالورز نے جب سپاسنامہ پڑھا تو انہوں نے کہا کہ آج ہمارے فخر افغان جیل سے آئے ہیں اور یہ جو اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ اس طرح شروع کیا۔ 1928 مئی 1928 میں انہوں نے پہلا رسالہ پشتو کا پشتون کے نام سے چھاپا، پہلا پشتو رسالہ۔ اس میں یہ جو پشتونخوا ہمارا پاکستان میں ابھی ہے، اس کا پہلا پشتون رسالہ مئی 1928 سے نکالا، اس میں لوگوں نے شروع کیا، اور یہی اصلاحی باتیں۔ انہوں نے یہ بھی کہنا شروع کیا کہ دشمنی نہ کریں، لوگ انتقام لیتے تھے، بدلے، انہوں نے کہا یہ چھوڑ دیں، اور یہ بھی کہ یہ جو لوگوں کے درمیان سماجی تفریق تھی، جو لوگ کسب گر تھے، ہاتھ سے کام کرتے تھے یا دوسرے، ان کو کم سمجھا جاتا تھا، اس کے خلاف انہوں نے کیمپین کی۔ تو ایک اصلاحی کام انہوں نے شروع کیا۔
لیکن یہ اصلاحی طریقہ آہستہ آہستہ سے پولیٹیسائز ہو گئی، اس لیے کہ جبر ہوا، جو وہاں نوآبادیاتی حکومتی کالونیل انہوں نے اس پہ جبر کیا۔ بہرحال اس کے نتیجے میں پوری تحریک شروع ہوئی۔ تو اس میں اس تحریک نے ایک طرح سے آرٹ کو بھی آگے بڑھایا، شاعری کو بھی، اس میں بڑے شاعر پیدا ہوئے۔ یہ جو میں نے نام لیے یہ، اس کے علاوہ یہ غنی خان نوجوانی سے شاعر بنا، عبدالاکبر خان بڑا شاعر بنا، میر حمزہ شنواری، صنوبر حسین، ایسے بہت سارے لوگ جو ہے تھے، اور ڈرامہ بھی انہوں نے لکھا۔ پہلے ڈرامے خدائی خدمتگاروں نے سٹیج کیے، اپنا پیغام پہنچانے کے لیے انہوں نے ڈرامے کے وہ جو تھا صنف اس کو استعمال کیا۔ تو اس طرح سے شاعری، ڈرامہ اور نثر، پشتو نثر بھی لکھی جانے کے پشتون رسالے میں نثر اور نظم دونوں، تو اس نے ترقی شروع کی، اور پشتو ادب جو ہے وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ پشتون جو اس دور کے، اس پر ایک روسی پروفیسر گیرس نے کتاب لکھی، گیرس نے کتاب لکھی ہے کہ ایک دا یاغی اولس ادبیات، پشتو میں اس کا ترجمہ کیا ہے معتمد شنواری نے، دا یاغی اولس ادبیات، ایک باغی عوام کی ادبیات۔ اس نے کہا ہے کہ یہ ایسے یہ جو شاعر تھے یا جو نثر کے لکھنے والے تھے، اس نے کہا یہ طوفان کے پرندے تھے، طوفان جو استعماری طوفان، نوآبادیاتی طوفان تھا انگریز کا، اس کے خلاف پرواز کرنے والے لوگ تھے۔ تو یہ اس نے ایک طرح سے، تو یہ بڑا ٹائٹل میرے خیال میں بین ہی یہی ٹائٹل رہا، کیونکہ سب نے جیلیں گزاری، سب نے مشکلات سہی، لیکن یہ انہوں نے مقابلہ کیا اور لوگوں کو جگایا، مشاعروں کے ذریعے، جلسوں میں شعر پڑھ کے یا ڈرامے یہ اسٹیج کر کے وغیرہ، نثر لکھ کے لوگوں کو شعور دیا وغیرہ۔ تو یہ سلسلہ جو ہے وہ کافی تیزی سے آگے بڑھا۔ اس پہ یہ پاکستان بننے کے بعد پھر یہ اس میں زیر جمہوریت کے لیے جدوجہد ہوئی، اس کی بھی انعکاس اس میں ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو شاعری تھی ابتدا میں، یہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا، جو ہماری فوک شاعری ہے اس میں زیادہ تر دیہاتی زندگی، زرعی زندگی کی جھلک تھی، اور اس کے بعد جو سلسلہ ہے اس کے اندر ایک طرح سے جو سماجی یا سیاسی تحریکیں ہیں ان کی بھی جھلک ملتی ہے۔ لیکن شہری زندگی اس طرح سے نہیں تھی، کیونکہ شہر یہاں نہیں تھے، لوگ شہروں میں نہیں رہتے تھے، لیکن اچھی اچھی چیزیں انہوں نے لکھی۔ مثال کے طور پہ میں آپ کی خدمت میں اگر آپ کی اجازت سے پڑھوں، مثلا غنی خان نے جو لکھا، غنی خان کی شاعری میں اس نے لکھا کہ نمے ہورد علی دلی نئے واڑم، نمے ہورد علی دلی نئے واڑم ذلی ریشما سٹگمائی درنا تار، اور لکہ بیخت سمندر چھپو، لکہ بیخت سمندر ڈوب و خاموش، اور لکہ بیخت سمندر ڈوب و خاموش، دا سے پروت دی دا مستی غیق کے قرار، او پرتا دا قرار جڑو کی مستی دا، او پرتا دا قرار جڑو کی مستی دا، عجیبہ مرگیتا دے عجیبہ لار۔ وہ کہتا ہے کہ نہ میں نے حور دیکھی ہے اور نہ میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں نے چاند دیکھا ہے، اور چاند سے جو روشنی کا تار نکلتا ہے سب کو کنیکٹ کرتا ہے، اس کو میں نے دیکھا ہوا ہے۔ پھر کہتا ہے کہ یہ زندگی یا کائنات زندگی پر نظر ڈالتا ہے، تو کہتا ہے کہ عجیب بات ہے، جیسے سمندر میں اوپر طوفان ہے لیکن اس کی پاتال میں، اس کی تہ میں خاموشی ہے، گہرائی ہے اور خاموشی ہے، لیکن اس گہرائی اور خاموشی کے نیچے بھی زلزلے ہیں۔ تو ایک طرح سے خاموشی کی گود میں بھی ایک ہنگامہ جو ہے وہ موجود ہے، اور جیسے یعنی خاموشی اور ہنگامہ یکجا ہوئے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو زندگی بھی عجیب ہے اور اس کا موت کی طرف چلنے والا راستہ بھی کافی عجیب ہے۔ یہ اس کا ایک شعر میں آپ کو سنایا۔ دوسرا اس کا شعر ہے، ورو یہ گٹائی دا گلاب اوے مات ورو، ورو یو گٹائی اوے دا گلاب اوے مات ورو، اور کا کسا دا اور اشناشا دا ایرو، مالی دلی خوب کی دراتون کی بہار سیورے دے، شپکی ملی دلی دا جانان دا بڑوں سیورے دے،
کل زلیدلو د سباب منارا ورو ایوی چپے د سیم اوے مات ورو. اس میں وہ کہتا ہے کہ ایک گلاب کی کلی نے آہستہ سے مجھے چھٹکتے ہوئے آہستہ سے مجھے کہا کہ اگر آپ آگ کو سمجھنا چاہتے ہیں تو راکھ سے دوستی کریں, راکھ کو سمجھ لیں اگر آپ آگ کو سمجھنا چاہتے ہیں. اور وہ پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے خواب میں میں نے کل جو طلوع ہو رہا ہے اس کو میں نے آج سے خواب میں دیکھا ہے, اور وہ میں نے ایسے دیکھا کہ وہ صبح کی میناروں پہ وہ جھلک رہا تھا, اور اس میں میرے محبوب کی پلکوں کا سایہ بھی پایا جاتا تھا, اور وہ صبح کی میناروں پہ سے چمک رہا تھا. اور یہ مجھے باد نسیم کی جھونکے نے بتایا, آہستہ سے بتایا. تو یہ غنی خان اس طرح کی شعر لکھتا تھا, تصوف بھی لکھتا تھا. یعنی میرے لیے استاد تھا, اس سے بہت کچھ شعر اس کی زبانی میں نے سنے ہیں, اس کے بے شمار شعر مجھے یاد ہیں. تصوف کی بھی باتیں اس نے لکھی ہیں, اور اس نے میں آپ کو بتاؤں خیام کے بارے میں لکھا ہے. منصور, یہ جو صوفی منصور تھا اس کا بہت اس نے ذکر کیا ہے. عمر قیام کا بہت اس نے ذکر کیا ہے بار بار, اور اس طرح کی اور چیزیں بھی اس کی شاعری میں ہیں. اس کے علاوہ باقی جو شاعری ہے اس میں آہستہ آہستہ سیاسی زندگی کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی مثلا طبقاتی جدوجہد کے بارے میں بھی چیزیں آنا شروع ہوئی. لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ جو امیر اور غریب کے درمیان فاصلہ ہے یہ قدرتی نہیں ہے, یہ انسان نے پیدا کیا اور اس نظام کی وجہ سے ہے. اجمل خٹک صاحب اور یہ دوسرا مکتب, یہ جو مکتب تھا ترقی پسند مکتب, اور اس کا سب سے بڑا جو مکتب تھا اس کا نام تھا اولسی ادبی جرگہ. اولس عوام کو کہتے ہیں پشتو میں, اولس یہ سینٹرل ایشین لفظ ہے, سینٹرل ایشیا میں بھی اولس. تو اولسی ادبی جرگہ یعنی عوامی ادبی جرگہ, یہ اس کا بنیاد ڈالنے میں سنوب حسین کاکا جی 1951 میں اس نے بنیاد ڈالی. اور اس کے بعد یہ پھر یہ سارے جو ترقی پسند آپ کو بڑے نام آتے ہیں, اجمل خٹک صاحب, کلندر مومن, سیف الرحمان سلیم, لطیف وہمی, یہ افضل بنگشی, سارے اس سے نکلے ہیں, اس عوامی ادبی جرگے سے. یہ جیسے انجمن ترقی پسند مصنفین تھی اپنے وقت کی, جو بر صغیر میں 1935 میں ترقی پسند مصنفین بنی تھی, یہ پشتو میں اس کا نام اولسی ادبی جرگہ پڑ گیا تھا. اور اس میں بڑے لوگ جو ہے وہ آ گئے تھے. اور پھر اس کے بعد ایک طرح سے جو شناخت کی شاعری ہے یہ بھی ہے, جو پشتون شناخت ہے اس کے بارے میں بہت کچھ پشتو شاعری بھی ہے. طبقاتی جدوجہد کے بارے میں بہت کچھ ہے, حقوق کے بارے میں باتیں جو ہیں وہ بے تحاشا ہوئی ہیں. لیکن یہ جو پچھلے 40 سال کی طرف جب ہم آتے ہیں تو اس میں زیادہ تر جو ہے وہ ایک طرح سے امن کے لیے بہت ہے. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ پرانی شاعری میں مزاحمت بہت ہے, کیونکہ وہ قابل فہم بات ہے. نوآبادیاتی انگریز کے خلاف آزادی کی جدوجہد یا ملک کے اندر جمہوریت اور حقوق کی جدوجہد, تو اس میں مزاحمت کا بڑا وہ تھا. لیکن یہ جو جنگ شروع ہوئی ہے پچھلے 40 سال سے, اس کا ادراک پشتونوں کو بہت ہوا ہے, کیونکہ ان کی زندگی میں بہت گہرا اثر پڑا ہے اور اتنا زیادہ اس پر لکھا گیا ہے. اور مجھے اس کا افسوس بھی ہوتا ہے کہ باقی پاکستان کو پتہ نہیں چلا کہ ایک کیا کچھ ہوتا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم بات ہے کہ اس کا اردو میں ترجمہ ہو. یعنی کتاب میں ایسی جب مثلا مجھے پتہ ہے ایک شاعر کی کتاب ہے, علی اکبر سیال کی کتاب ہے, اکبر سیال کی کتاب ہے جنگ دے اور الگی, جنگ کو آگ لگے, یعنی جنگ ختم ہو, پوری کتاب کا نام ہے. یہ ہمارے جو رحمت شاہ سائل صاحب ہیں, رحمت شاہ سائل اس وقت بڑے شاعر ہیں پشتو کے زندہ شاعروں میں, رحمت شاہ سائل, ان کی پوری شاعری میں ایک بہت بڑا جو ہے وہ اینٹی وار پوئٹری ہے. وہ بھی اس وطن کے رہنے والے لوگ ہیں, غریب لوگ ہیں, ان کو ذہن کو خراب کیا گیا, ان کو اس راستے پہ ڈالا گیا ہے, اتحاد پسندی کے راستے پہ, اور وہ بھی اس میں مارے جاتے ہیں ظاہر ہے. تو یہ اس نے جنگ کا ماتم کیا ہے, اس جنگ کو بہت افسوس کا اظہار کیا ہے. اس کے بارے میں کافی جو ہے وہ ایسے شعر ہیں, خصوصاً جیسے میں نے عرض کیا نا رحمت شاہ سائل صاحب کی, کہ
داپری د وینو باران شوه کس پرلی راغلی داپری د وینو باران شوه کس پرلی راغلی او زما د خړې خورې رنگ چې د الوان په شان دی. یہ اس پہ پھول کی بارش ہوئی ہے یا بہار کی سرخی جھلک رہی ہے. یہ جو میری خاکستری مٹی ہے اس کا رنگ کیوں الوانی کیوں سرخ ہو گیا ہے, کیسے سرخ ہوا؟ یہ اس نے سوال اٹھایا ہے. اور پھر یہ بھی کہ ہمارا وطن اس کی مزاحمت بھی کر رہا ہے کہ جہاں پہ سرخ بھی ہو رہے ہیں لیکن پھول پھر بھی اگنے سے باز نہیں آتے, تو کون سا ایسا وطن ہمارے وطن روہستان کی طرح, روح بھی پشتونوں کے وطن کا ایک نام روح بھی ہے, روہیلا جس کو ہندوستان میں کہا گیا, یہ روہستان سے روح سے نکلا ہے. تو روح تو یہ بھی کہتا ہے کہ روح میں پھول کی بارش ہوتی ہے لیکن پھول بھی اگنے سے باز نہیں آتے, اب تک وہ ہو جاتے ہیں. بلکہ ساحل صاحب کی پوری ایک نظم ہے, داچے اور پہ پانو باندھے بلدے پھولا جنگلے, داچے اور پہ پانو باندھے بلدے پھولا جنگلے, اور سویچ پہ سانگ سانگ گلے پہ جنگلے. یہ جو پتے پتے کو آگ لگی ہے یہ جنگ کی وجہ سے ہے, اور یہ ہر شاخ پہ جو پھول جلے ہیں یہ جنگ کی وجہ سے. یہ پوری نظم ہے, میں اس میں نہیں جا سکتا, پوری لمبی ایک نظم ہے لیکن اس میں یہ ہوا ہے. تو ایک تو یہ بات جو ہے سمجھنے کی بات ہے کہ جنگ کے خلاف اور تشدد کے خلاف یہ جو ہمارے نوجوان اٹھ کھڑے ہوئے ہیں ان کے جلسوں میں اگر آپ سنیں گے تو ترانے وہ جو گا رہے ہیں وہ ترانے بھی زیادہ تر اینٹی وار ترانے ہیں, جنگ کے خلاف ترانے ہیں, کیونکہ بہت طویل جنگ ہوئی ہے, 40-45 سال سے ہمارے لوگ اس کا شکار ہوئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ افغان جنگ کا ایک اور طرح سے بھی اس کا اثر پڑا ہے. وہ یہ ہوا ہے کہ دیکھیں اس جنگ کی وجہ سے جو جنرل ضیاء الحق کی زمانے میں اعلان کیا, جنرل ضیاء الحق نے خود اعلان کیا کہ یہ جو مہاجر ہیں یہ مہاجر ہیں اور ہم انصار ہیں. 11 سال تک جب تک وہ زندہ تھا اسٹیٹ پالیسی تھی کہ اس نے کہا کسی کاغذ کی ضرورت نہیں ہے, کسی پاسپورٹ, کسی ویزے. بہت سے لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہمارے بھائی ہیں, ہمارے بہنیں ہیں, لیکن وہ ایک الگ ملک ہے ان کا افغانستان, تو ان کو شناخت الگ سے دی جائے, کارڈ وغیرہ. ضیاء الحق نے کہا نہیں کوئی کارڈ نہیں وغیرہ. تو ایک ایسا سلسلہ انہوں نے چلایا, ان کا اپنا ایجنڈا ہوگا, لیکن اس کا ایک اور اثر بھی ہوا. یہ جو ڈیورنڈ لائن کی دونوں طرف جو لوگ رہتے ہیں پشتو بولنے والے, ان کو بہت بڑے پیمانے پہ ایک دوسرے سے ملنے کا موقع ملا. 40-50 لاکھ لوگ وہاں سے آئے اور پشتونوں کے سارے علاقوں میں پھیل گئے. اس لیے وہاں کا شیر یہاں آیا اور یہاں کا شیر وہاں گیا. یہ ایک قدرتی بات ہے, یعنی یہ اس کے لیے کسی منصوبے کی ضرورت نہیں. ظاہر ہے کہ لوگ شاعر بیٹھے ہو تو شعر کہیں گے اور شعر سنیں گے تو ایک دوسرے کی بات سنیں گے. تو ہمارے یہاں لوگ اب جاننے لگے ہیں افغانستان کے بڑے شاعروں کو, اور وہاں کے لوگ جاننے لگے ہیں یہاں کے بڑے شاعروں کو. اور تھوڑا سا یہاں لوگوں کو, پشتونوں کو پاکستان کے اندر یہ تھوڑا سا احساس ہوا کہ جیسے ان کی شناخت کو چیلنج کیا جا رہا ہے, جیسے کیونکہ یہ مذہبی انتہا پسندی اس طریقے سے ایجیکٹ کی گئی ہے ہمارے معاشرے میں, جیسے اس کو پھیلانے کی منظم کوششیں ہوئی ہیں, تو اس کے خلاف بھی ایک رد عمل ہوا ہے. تو یہ جو ہمارے ہاں آپ دیکھیں بہت سے نوجوانوں کے نام کے ساتھ انہیں افغان لکھا ہے, یہ رد عمل ہے ان پالیسیوں کا. ان کا یہ خیال ہے کہ ہماری شناخت چھینی جا رہی ہے. یہ ایک طرح سے شناخت کے نیگیٹولی پرووک ہونے کا رد عمل ہے. تو یہ بھی ایک حقیقت ہے. اس میں افغانستان میں بھی بڑے اچھے شاعر اور ناول نگار, افسانہ نگار وہاں بھی بڑے ہیں. سلیمان لائق ابھی کچھ عرصہ پہلے ان کا انتقال ہو گیا. ایسے تھے جیسے یہاں اجمل خٹک یا غنی خان اس کیلیبر کے شاعر تھے افغانستان میں, انہوں نے پشتو میں شعر لکھے ہیں. یہاں بھی بڑی ان کی فالوئنگ ہے. 1969 میں مجھے یاد ہے 1969 میں اس نے ایک منظوم خط لکھا اجمل خٹک صاحب کو, اور اس کے اندر انہوں نے پوری جو ان کی کتاب میں چھپی ہے, لیکن اس کا ایک بند میں آپ کو سناتا ہوں تاکہ تو آپ کو سینٹیمنٹ کا اندازہ ہو اور یہ صورتحال تو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. یہ 1969 میں اس نے لکھا کہ دا ہندو کش دا باران ہرا قطرہ, دا ہندو کش دا باران ہرا قطرہ مخ پو اٹک و اباسین درزی اور دلتا دتللو بلا لارا نشتا ہر سچ خوزی لکا سین درزی. اس نے کہا کہ ہندو کش کے اوپر بارش کا ہر قطرہ جو گرتا ہے وہ اٹک اور اباسین پہنچ کے رہتا ہے, کیونکہ دریاؤں کے بہاؤ ایسے ہیں. اور
وہ کہتے ہیں یہاں سے مراد کابل، یہاں سے نکلنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے، یہاں جو چیز بھی ہلتی ہے وہ ہمارے دریاؤں کی طرح آپ تک پہنچ کر رہتی ہے. یعنی اس ایک طرح سے پانی کے بہاؤ اور تاریخ کے بہاؤ کا اس نے انالوجی، اس میں مماثلت کا اس نے ذکر کیا ہے. تو یہ جو افغانستان کے حالات کی ہمارے اوپر اثر ہوتا ہے تو اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ اس کا لٹریچر میں بھی ذکر ہے، اور لٹریچر میں بھی آج کل جو سوشل میڈیا کے ذریعے اور یہ آسانی آ گئی ہے کہ چاہے پشتو بولنے والے جہاں بھی دنیا میں رہتے ہوں وہ پشتو شاعری یا لٹریچر کے بارے میں ایک دوسرے کے خیالات جاننے لگے ہیں، اور ایک دوسرے کے نئی لکھی ہوئی چیزیں بھی پڑھ لیتے ہیں. میں آپ سے تو بات طویل ہو گئی ہے، لیکن میں چاہتا تھا کہ تھوڑا سا آپ کو یہ ساری تفصیلات آپ کی خدمت میں پیش کروں. میں آپ کے سامنے ہوں. سر بہت شکریہ رضیاب خان. The floor is open. کیا آپ کو کانٹیکٹ کر لیجیے گا، تھوڑا صحیح کرتے ہیں. ہمیں بہت کچھ آگاہی ہوئی جو ہمیں نہیں پتا تھا پہلے. آپ نے سب کا ذکر کیا، لیکن آپ نے رحمان بابا کے بارے میں کچھ نہیں کہا. ان کا کس گروپ سے تعلق تھا؟ جی، رحمان بابا کا بالکل آپ ٹھیک ہے. اصل میں تفصیلات میں جانے سے تھوڑا سا میں خوشحال کا ذکر میں اس لیے کیا کہ چونکہ وہ اس مکتب پورا اس کی فالوئنگ بہت بڑی ہے، لیکن رحمان بابا بھی بہت بڑا نام ہے اور شاعر بہت بڑے ہیں. وہ بنیادی طور پہ صوفی شاعر ہیں، اور وہ خوشحال کے بعد آئے ہیں. اس زمانے میں پھر اتحاد پسندی جب بڑھ جاتی ہے تو تصوف اس زمانے میں پھر آ جاتا ہے، کیونکہ لوگوں کے لیے ایک راستہ، ایک سکون فراہم کرتا ہے. تو رحمان بابا ہمارے اس جیسے شاہ عبداللطیف بٹھائی یا بلے شاہ یا اور بڑے صوفی اور زبانوں میں ہیں، اسی طرح سے یہ بھی بڑے شاعر ہیں. لیکن میں نے ان کی شاعری لکھی ہے، اس میں سماجی مسائل کا بھی بہت ذکر ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ ایسے صوفی ہیں کہ بس دنیا جہان سے فرار انہوں نے اختیار کیا، ایسا نہیں ہے. ان کا بہت مشہور شعر ہے کہ وہ سبب د ظالمان و حاکمانوں اور او غور او بے خبر درے والا یہودی. انہوں نے کہا ہے کہ ظالم حاکموں کی وجہ سے آگ، قبر اور پشاور تینوں ایک جیسے ہو گئے ہیں. یہ بالکل جیسے ہر دور میں پتہ لگ رہا ہے جیسے آج کے لیے انہوں نے کہا. پھر انہوں نے کہا کہ لیون توب د لیونون اتلون کے نہ دے، لیون توب د لیونون اتلون کے نہ دے، کہ راج پکن راشی کا تاراج. جنون یا پاگل پن بول جانے والی چھٹنے والی چیز نہیں ہے. چاہے دیوانوں کے گھر پہ راج آئے، ایک بادشاہی، ایک منظم بادشاہی آ جائے، یا تاراج یا تباہی پھیلانے والی قوت ہے، یہ جنون باقی رہتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں بھی انہوں نے کہی ہے، لیکن تصوف پہ ان کا کلام بہت باقی زبردست کلام. مخفی صاحب کے بارے میں آپ، فضل محمود مخفی، یہ اوریجنلی باجوڑ کے تھے اور 400 معاش نگر میں آباد تھے، لیکن یہ بہت بڑے آدمی تھے. بدقسمتی سے جیسے ہماری تاریخ میں بہت سی چیزیں مسنگ ہیں. یہ ابھی ان پر زندگی پہ چھوٹی سی کتاب چھپی پشتو میں کچھ عرصہ پہلے، پشاور میں مل جاتی ہے. یہ آئیڈیالوگ تھے. باچا خان نے اپنی کتاب میں ان کا ذکر کیا ہے تفصیل سے، اور جو باچا خان کی اپنی بیتی ہے، سوانح عمری ہے، اس کا پریفس جو ہے انہوں نے نثر میں مقدمہ نہیں لکھا. انہوں نے مخفی صاحب کی ایک نظم جو ہے مقدمے کے طور پہ لگائی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے بڑے تھے. لیکن یہ کہ ان پر میرا خیال ریسرچ ہونی چاہیے. ہمارے ہاں ریسرچ کی بہت کمی ہے. مثلا خوشحال خان خٹک جو ہے وہ پشتونوں کے لیے ایسے ہے جیسے مثلا چینیوں کے لیے کنفیوشس ہے. خوشحالیات ایک ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے، خوشحال شناسی ایک پورا ڈسپلن ہونا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں اس کی قبر کہاں ہے. یعنی صرف جو علامہ اقبال نے خوشحال کے بارے میں لکھا ہے، اقبال اس بارے میں بہت بڑے ان کی افغان شناسی، پشتون شناسی علامہ اقبال کی بہت زبردست تھی. اقبال پر فارسی میں بھی انہوں نے لکھا. اقبال نے فارسی میں خوشحال کے بارے میں لکھا ہے، اس کو حکیم الامت کہا ہے. خوشحال کو حکیم ملت افغانیہ، یہ خوشحال اقبال نے کہا ہے. اور 5 شعر اقبال نے کہے ہیں خوشحال خان کی وصیت کے نام سے.
میں سنائیے سنائیے. کیونکہ یہ بڑے انہوں نے لکھا ہے 5 شعر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ قبائل ہوں ملت کی وحدت میں گم، قبائل ہوں ملت کی وحدت میں گم، کہ ہو نام افغانیوں کا بلند، اور محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن، اور مغل سے کسی طرح کمتر نہیں کوہستان کا یہ بچائے ارجمن، اور کہوں ہم نشیں تجھ سے میں دل کی بات، وہ مدفن ہے خوشحال خان کو پسند، اڑا کر نہ لائے جہاں باد کو مغل شاہ سواروں کی گرد سمند۔ خوشحال خان نے کہا تھا کہ مجھے ایسی جگہ نہ دفنانا جس کے قریب سے مغل شاہ سوار گزرتے ہوں اور ان کی گھوڑوں کی ٹانگوں سے اڑنے والی دھول میرے قبر کے اوپر نہ پڑتی ہو۔ تو اس کی قبر جو ہے اب بھی راستے سے کافی دور ہے، ابھی چیٹی روڈ سے دور ہے، اس کی وجہ یہ، لیکن اقبال نے اس کو شعر میں ایک طرح سے امورٹلائز کیا ہے، یہ شعر لکھا، اور یہ جو پہلا اس کا پہلا شعر ہے یہ اب بھی آج بھی پشتونوں کے لیے ایک مینیفیسٹو ہے، قبائل ہوں ملت کی وحدت میں گم، کہ ہو نام افغانیوں کا بلند۔ دیکھیں نا کتنا، تو یہ سب چیزیں، لیکن یہ ہمارے کورس میں سیلیبس میں یہ کچھ نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں۔ مگر انہوں نے جو پوچھا، انہوں نے کہا کہ جو باچا خان کے اسکول تھے اس میں سائنس بھی پڑھائی جاتی تھی یا صرف؟ جی پڑھائی جاتی تھی، سائنس بھی پڑھائی، سوری میں سننے میں ذرا یہ اس میں سائنس پڑھائی جاتی تھی، زبانیں پڑھائی جاتی تھیں۔ اصل میں ان کا یہ خیال تھا کہ دنیاوی اور دینی تعلیم الگ سے نہ ہو، بس ایک تعلیم ہو جس میں یہ سب ایک ساتھ شامل ہوں، اور جس میں نے کہا جیسے اس کے اس مدرسے کے جو چلانے والے تھے، پرنسپل تھے، مفی صاحب تھے، فضل محمود مفی۔ غنی خان نے کہا کہ وہ ہمارے استاد تھے، غنی خان نے ہمیں بتایا تھا۔ مطلب سنگل نیشنل کریکولم وہیں سے چل رہا ہے۔ سنگل نیشنل کریکولم تو ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا، میں نے ذکر کیا لیکن تفصیل میں نہیں کیا۔ یہ جو اس کی پشتون رسالے کا میں نے ذکر کیا، اس سال کے اوائل میں اس پہ ایک کتاب چھپی ہے، یہ اسلام آباد یونیورسٹی کے ایک ریٹائرڈ پروفیسر وقار علی شاہ صاحب نے لکھی ہے، پشتون رسالے کا ایک مختصر تعارف۔ اس پہ دیباچہ اس کا پریفس میں نے لکھا ہے، اس میں اس نے لکھا یہ جو مئی 1928 سے 1947 تک ان سالوں کا اس نے جائزہ لیا ہے، تو اس کے 6 حصے، اس میں 6 چیزیں ڈسکس ہوئی۔ ایک حصہ اس میں خواتین ہیں۔ شروع میں مردوں نے لکھا خواتین کے بارے میں کہ خواتین کو تعلیم میں شامل ہونا چاہیے، ان کو زندگی میں شامل ہونا چاہیے۔ پھر آہستہ آہستہ خواتین نے لکھنا شروع کیا۔ خواتین نے جب پہلے لکھا تو شروع میں یہ رواج نہیں تھا کہ وہ اپنے نام سے لکھیں، یعنی یہ اس کو ایک طرح سے عیب سمجھا جاتا تھا، فلاں کی بیوی، فلاں کی بہن، فلاں کی بیٹی، اس طرح سے ابن فلاں، یہ چیزیں، بنت فلاں، یہ چیزیں لکھی جاتی۔ لیکن پھر ایک خاتون مردان کی، اب مجھے یاد ہے 1933 یا 1934 میں ایک مردان کی ایک خاتون نے اپنے نام سے لکھا، اور خود بلٹلی اس نے کہا کہ یہ خواتین کے مطالبے ہیں، ان کے حقوق ہیں۔ اس وقت جو کنزرویٹو لوگ تھے انہوں نے ایک طوفان اٹھایا، انہوں نے دیکھیں فلاں جگہ ایک ایسی خاتون پیدا ہو گئی فلاں خاندان میں جو اس طرح کی باتیں کرتی ہے اور یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے۔ جب یہ ہنگامہ تھوڑا سا بڑا تو پھر باچا خان نے اس پہ ایک خود انہوں نے لکھا اور انہوں نے اس کے جواب دیا۔ باچا خان نے جواب دیا، اس نے لکھا، اس نے کہا کہ دیکھیں یعنی خواتین کے انسان ہونے سے آپ انکار کرتے ہیں، خواتین تو انسان ہے نا، بس وہ آپ مرد ہیں وہ عورت ہیں، لیکن دونوں انسان ہیں، اللہ نے ان کو انسان پیدا کیا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے، تو انسانوں کے نام ہیں، جس طرح مردوں کے نام ہے اس طرح خواتین کی بھی نام ہے، تو اپنے نام سے نہیں پکاری جائے گی تو آپ کے نام سے تو نہیں پکارے جا سکتے، اس کا اپنا نام ہوگا۔ پہلی بات اس نے کی۔ دوسری اس نے کہا کہ ہم جس نبی کو مانتے ہیں، جس کے مذہب پہ ہم قائم ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی خاندان کی خواتین جو ہیں ان کا ذکر آپ جمعے کے دن خطبہ میں نہیں سنتے، ان کی یعنی بیویوں کا، ان کی بچی کا، ان کے خاندان کی یا ان کی والدہ صاحبہ کا۔ تو انہوں نے کہا یہ جن خواتین جن خاندانوں کا ذکر کرتے ہیں وہ ہمارے نبی کے خاندان سے اونچی کوئی خاندان ہے جو ان سے بھی کوئی اعلیٰ؟ تو اس کا کسی کے پاس جواب نہیں تھا۔ تو پھر اس کے بعد شروع، پھر ایسی